نماز عشاء سے لے کے ابھی تک آپ حضرات نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنی پیاری کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کیا گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے سراپا معجزہ آج ہم تک سلامت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب جب اس دنیا میں آپ تشریف لائے تو اس دنیا کا نظام بڑا خراب تھا، دنیا کے حالات بڑے خستہ ہو چکے تھے، 570 سال گزر چکے تھے، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ جب دنیا کے حالات بالکل بدترین ہو چکے تھے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا، ایک بیٹا اپنی ماں کو جو ہے بازار میں بیچ رہا تھا، جب ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ جو ہے زمین میں گاڑ رہا تھا، ایسے ایام میں تمام صداؤں کے بعد، تمام پکاروں کے بعد اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو 12 ربیع النور صبح صادق سہانے وقت میں دوشنبہ کے دن اس خاکدانی میں جب بھیجا، جب میرے مصطفیٰ آئے تو دنیا کی تاریکی دور ہو گئی اور دنیا میں اجالا ہی اجالا پھیل گیا، دنیا میں اجالا ہی اجالا پہنچ گیا کہ مصطفیٰ کے آپ دیوانے ہی، رات کے 12:30 بج رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت میں آپ اپنی نیند کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ قسم خدا کی آپ کا یہ بیٹھنا جو ہے کل بروز محشر میں جو ہے یہی بیٹھنا اور نبی کا میلاد کرنا آپ کی بخشش اور بخشش کا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہیں؟ دیکھا ہے؟ بولو مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ کہ دیکھا ہے؟ بولتے نہیں دیکھا نا؟ اللہ کے حبیب کو تم نے دیکھا نہیں، آمنہ کے لال کو دیکھا نہیں، عبداللہ کے لگتے جگر کو تم نے دیکھا نہیں، بن دیکھے رات کے 1 بجے آپ مصطفیٰ کے دیوانے بن کر اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہو، مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے کلمہ پڑھ رہے ہو، مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے نماز پڑھ رہے ہو، مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، ان کی بتائے ہوئے حج کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیے آپ مصطفیٰ کو اگر دیکھنا ہے تو کہاں دیکھو گے؟ اے میرے دوستو، اے بزرگان دینوں، آپ سنیے، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ مصطفیٰ کی زیارت قبر میں ہو
ہے اور قرآن کے اندر اگر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے تو قرآن کا فتویٰ سورہ پڑھ لیجئے اور مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے گا. اگر مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھنا ہے قرآن اٹھاؤ اور ید اللہ فوق ایدیہم پڑھ لیجئے. اگر مصطفیٰ کا ذکر دیکھنا ہے قرآن اٹھاؤ اور قرآن کو پڑھ لو. ورفعنا لک ذکرک. اگر مصطفیٰ کی معراج دیکھنا ہے قرآن اٹھاؤ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھنا ہے واللیل اذا سجا پڑھ لیجئے. اگر مصطفیٰ کے جو ہے ہاتھ کو دیکھنا ہے ید اللہ فوق ایدیہم پڑھ لیجئے. تو اگر مصطفیٰ کی معراج دیکھنا ہے سبحان الذی اسریٰ پڑھ لیجئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں اگر مصطفیٰ کے دیوانے ہو تو قرآن اٹھا لیا کرو اور مصطفیٰ کو قرآن میں دیکھ لیا کرو. جب مصطفیٰ کو قرآن میں دیکھ لو گے قرآن پڑھو گے تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. کہ ہر ایک لب پر ترانہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کہ ہر ایک لب پر ترانہ ہے میرے سرکار آئے ہیں. ہر ایک لب پر ترانہ ہے میرے سرکار آئے ہیں. کہ بڑا موسم سہانا ہے بڑا موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں. بڑا موسم سہانا تاج شریعت حضرت مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. نعروں کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں ذرا سے کھڑے ہو جائیں. نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی فضائل اہل بیت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر نعرے رسالت. جتنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں تھوڑا سا آپ آگے تشریف لائیں. بس تھوڑی دیر تک آپ اور اسی دل جمعی کے ساتھ میں بیٹھ جائیں. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. ماشاءاللہ. دیکھیے میں اپنے گاؤں کے تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ یہ گیٹ پہ کھڑے ہیں آپ گیٹ مین نہیں ہیں آپ جو ہے مہمان رسول ہیں. اس کے نیچے آئیے اور آ کے دیکھیے کہ آپ کے سرزمین پہ قرہ سادات کے سرزمین پہ باہر سے علماء کرام شعراء اعظام تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ یہاں آئیں اور یہاں آ کے حضرت کے چہرہ انور کی زیارت کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک عالم دین کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا. آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے قسمت کی معراج ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھاؤ اور قرآن میں مصطفیٰ کو دیکھ لو. عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیوانے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا سو رہی ہے لیکن نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں. یہی محبت جو ہے آپ کو جو ہے جنت دلائے گی اس لیے کہ آپ نبی کے دیوانے ہیں اور مصطفیٰ کے صدقے جنت بنی ہے. اگر میرا نبی نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز نہ بنتی. میرے نبی کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی اور اللہ نے اپنے حبیب کو اس وقت پیدا فرمایا جب اللہ تھا اور بننے والے مصطفیٰ تھے بنانے والا خدا تھا. تیسری کوئی چیز نہیں تھی. جب اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مجھ سے بولنے میں آپ سے سننے میں کس طرح کی خامیاں غلطی اپنی رحیمی کریمے کے صدقے میں معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. میں آپ سبھی لوگوں کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک زحمت دے رہا ہوں کہ آپ اپنی جگہوں سے اٹھ کے یہاں پہ تشریف لائیں قریب میں آ جائیں. جب قریب میں آئیں گے تو آپ کو بات اور اچھے سے جو ہے سمجھ میں آ جائے گی. قریب آ جائیں اٹھ جائیں محبت میں. مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں مراد آباد کے سرزمین سے چل کے آپ کے دیار مقدس میں حاضر آئے ہیں اور آپ لوگ اٹھ جائیں اٹھ جائیں اٹھ جائیں. تھوڑا پیروں کی جھنڈ بھی ختم ہو جائے گی. اٹھ جائیں اور یہاں قریب میں آ جائیں. حضرت کا خطاب نایاب ہوگا اور اپنے
اپنے قلوب کو آفضلات منور و مجلہ فرمائے. اٹھ جائیں اور جو لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں وہ تمامی حضرات جو ہے تشریف لے آئیں اور حضرت کے خطاب سے جو ہے اپنے قلوب کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم.